بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس دنیا میں جو کوئی بھی آیا ہے اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے، اور بہترین جانے والا وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کو اور اعمال کو بنا کر کے جائے۔ بہترین جانے والا وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کو اور اعمال کو بنا کے جائے، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے، 10 دن 20 دن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہے، کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہے۔ دنیا میں انسان جو ہے کھیل کود کے لیے بھیجا نہیں گیا، دنیا میں انسان یوں ہی بیکار کاموں میں لگنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میں انسان جو ہے کامیاب ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا میں انسان جو ہے کامیاب ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی کیسے؟ اس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ محنت لائے ہیں، جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے پہ ہوگی۔ دین کو اگر چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں ہر انسان جو ہے دنیا میں جو بھی آیا ہے آخرت کو بنانے کے لیے آیا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اب دین کی جو ہے بنیاد جو ہے، دین کی جو بنیاد ہے اس میں سے جو بنیادی جو باتیں ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آخرت پہ ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے، آخرت میں ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے، جیسا ہمارے نبی نے خبر دی ہے آخرت کے متعلق اس پہ 100% یقین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نظر سے دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے اور اسے ہم دفن کرتے ہیں، بس ہمارا نظر کا دیکھا ہوا یہیں تک ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اسے موت آتی ہے، کہ اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھنے کے بعد مٹی ڈال کے ہم چلے آتے ہیں، ہمارا معاملہ یہیں تک ہے، ہماری نظر یہیں تک دیکھتی ہے، آگے کا معاملہ ہم نہیں دیکھتے، آگے میت پہ کیا گزر رہی ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، اس کو ہمارے نبی نے بتائے ہیں کہ آگے کیا معاملہ پیش آتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے، اور آپ جو ہے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جو ہے ایک لکڑی سے زمین کو کھیر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور میت کو بیٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ ما نبیکا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ جو ہے جواب دیتا ہے، من ربکا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب جو اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین جو اسلام ہے، اور جواب دیتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اس کے لیے جنت کا بسترا بچھا دیا جائے، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، پھر وہاں سے جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہے،
اس کے لیے جنت کی نعمتیں نظر آتی رہتی ہیں، جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ تو معاملہ مومن کے ساتھ ہے، لیکن وہ سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، ہر سوال میں کہا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو پھر اس کے لیے جو ہے آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، پھر آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے گرم ہوائیں آنے لگتی ہے، وہاں سے جلانے جھلسانے والی ہوائیں آتی رہتی ہے، اور وہ جو ہے اسی طرح سے جو ہے قیامت تک اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ بس اسی میں بس نہیں ہوتی، فاسق اور فاجر جنہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا تو اس پہ 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اژدہے اس کو کاٹتے اور نوچتے ڈستے رہتے ہیں، اور وہ اتنا زہریلا اژدہا ہوتا ہے کہ اگر زمین پہ پھونک دے تو قیامت تک زمین پہ گھاس نہ ہوگی۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ 100% سچی بات ہے، 100% سچی بات ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے معاملہ پیش آنے ہی والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح سے مرنے پہ کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح سے موت کے بعد اٹھائے جانے پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اسی کے لیے جو ہے میرے بھائی دوستو، سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے 4 جگہ کہ کس طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے دکھائے ہیں کہ کس طرح سے مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں دیکھنا چاہتا تو مرنے کے بعد مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو اس پہ دل مطمئن نہیں ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ میں اللہ کے بعد مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے بہت زیادہ تعلق ہے، اور آپ اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ کہتے ہیں اللہ، میں دلوں کا اطمینان چاہتا ہوں، مجھے یقین تو ہے، دلوں کا جو ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ آج ہمیں جو ہے علم میں تو ہے، معلومات میں تو ہے، لیکن دل اس پہ مطمئن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ جی غور کیجیے گا، دھیان دیجیے اس بات پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 پرندے لے لیجیے، اس کو اپنے سے مانوس کیجیے، پھر اس کو جو ہے ذبح کر کے اس کے گوشت کو آپس میں ملائیے اور اس کو قیمہ بنا کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کو ذبح کرتے ہیں، اس کو گوشت کو ملاتے ہیں، اس کو قیمہ بنا کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر آواز لگاتے ہیں تو وہ گوشت آپس میں ہٹنا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ناخن جہاں پھینکی گئی تھی وہاں سے اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو جہاں اس کے پر پھینکے گئے تو وہ بھی وہاں سے اڑ کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ سارے جڑ جاتے ہیں اور وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اسی طرح ہم انسان کو زندہ کر دیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح انسان کو زندہ کر دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، آخرت میں جو ہے ہمیں زندہ ہونا ہے، آخرت میں ہمیں زندہ ہونا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد ہم دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتے ہیں، یہاں کے عیش آرام کو دیکھتے ہیں، یہاں کی عیش و آرام اور یہاں کی خوبصورتی، اس کو دیکھ کر کے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ آخر میں ہمیں کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اسی کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت کوئی مال نہیں ہے، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ جی میرے بھائی دوستو، دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ اگر جو ہے دنیا کے لیے ہی مال جمع کرنا ہوتا، دنیا ہی کے لیے سجانا ہوتا، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا، تو ہمارے نبی تو آپ تو جو ہے رحمت للعالمین ہیں، آپ کے صدقے میں تو ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، تو آپ کے پاس سارے جو ہے خزانے ہونی چاہیے تھی، اور آپ کے پاس خزانے آئے بھی، پیش بھی کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خزانے لے کے آئے کہ آپ یہ زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، آپ رکھ لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے خزانے نہیں چاہیے، بلکہ میں ایک دن کھانا کھاؤں پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن نہ کھاؤں جس پہ میں صبر کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ رونے لگے دیکھ کر کے،
اور آپ اتنا روئے کہ آپ سے متاثر ہو کے اور لوگ بھی رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ آخر کیوں روئے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے کس چیز کو ہٹا رہے ہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تو نظر نہیں آتی، پھر آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا کہ دنیا میرے سامنے آئی تھی، میں نے اس کو دور کیا ہے، میں نے اس کو دور کیا ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ تو بچ گئے لیکن بعد میں آنے والے آپ کے امتی نہیں بچنے والے۔ تو میرے بھائی دوستو، دنیا جو ہے یہ کسی کی دوست نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جو ہے مال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آتا ہے روایتوں میں کہ قیامت کے روز جو ہے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوگی، بلکہ آتا ہے کہ عرب کے پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوگی، لیکن جو ہے اس کے باوجود اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ غور کیجیے گا، عرب کے پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہیں اور اس کے باوجود اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس بنا پر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کے سامنے دنیا پیش کی جاتی تھی، دنیا کے مال و دولت پیش کی جاتی تھی، دنیا کی عزت نام و شہرت پیش کی جاتی تھی، تو پھر وہ جو ہے اس پہ کود پڑتے تھے، نہ تو حلال دیکھے نہ حرام، جی نہ تو حلال کو حلال جانے، نہ تو حرام کو حرام جانے، نہ تو دیکھے بھائی کس کی غلطی نہیں ہے، بس ہماری شان آگے ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے وہ اس پہ کود پڑتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، دنیا میں جو ہے دل لگانے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے ایک کوڑے دان پہ گئے جہاں پہ کچرے پھینکے جاتے تھے، وہاں پہ لے کے گئے اور بتائے ابو ہریرہ آؤ دیکھو دنیا کا حال دیکھ لو۔ فرمایا کہ دیکھو یہ دیکھو انسانوں کو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھو پخانے پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھو کچھ چیتریاں پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ انسانوں کی کھوپڑیاں ہے، ایک زمانے میں یہ بھی بہت دنیا کے لیے سوچا کرتے تھے، آج دیکھو یہ خالی کھال کے صرف ہڈی پڑی ہوئی ہے اس کی۔ اور یہ دیکھ لو یہ وہ کھانے ہیں جس کی خوشبو سے لوگ بہت دور سے محسوس کرتے تھے کہ لذیذ کھانے بنے ہوئے ہیں، آج اس کی بدبو سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیترے ہیں جس کو انسان محنت کر کے مزدوری کر کے ایک ایک پیسہ جمع کر کے بہترین لباس سلایا تھا، آج وہ پرانے ہو گئے، پھٹ گئے، آج اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بڑی مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائے کہ بتاؤ یہ مری ہوئی بکری کا بچہ اس کے مالک کے نزدیک اس کی کچھ حیثیت ہے، کچھ قیمت ہے؟ فرمانے لگے اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی کیا قیمت ہوگی، جبکہ اس کے مالک نے اس کو لا کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمائے اسی طرح سے جو ہے دنیا کا حال ہے کہ دنیا کو بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت وقت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر اس کی حیثیت اور وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میرے بھائی دوستو، یہ ہے دنیا جس کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا جو ہے مردار جانور کی طرح ہے، دنیا جو ہے مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والے کتے کی طرح ہے۔ میرے بھائی دوستو، تو دنیا میں پھنس کر کے ہم آخرت سے نہ بھول جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے زیب و زینت میں پڑھ کر کے، دنیا کی چاہت و رونق میں پڑھ کر کے ہم آخرت کو نہ بھول جائیں۔ آخرت ہمارے نظر کے سامنے ہر وقت ہونی چاہیے، آخرت ہمارے نظر کے سامنے ہر وقت ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھلکھلا کر کے ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو تو تمہارا یہ حال نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ جی، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو تو تمہارا یہ حال نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔
قبر پہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن وہ قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ جب میرے پاس کوئی مومن بندہ رکھا جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے۔ جتنے لوگ میرے پیٹھ پہ چلتے تھے مجھے تو سب سے زیادہ محبت تجھی سے تھی۔ ایک مومن بندے کو قبر میں رکھا جائے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا بہت مبارک ہے، جتنے لوگ میرے پیٹھ پہ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ محبت تجھی سے تھی، اور جب تم آج میرے حوالے کیے گئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھ لو گے، بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ پھر جو ہے مردہ جہاں تک اپنی نظر کو دوڑاتا ہے قبر وہاں تک کشادہ کر دی جاتی ہے، قبر وہاں تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اور وہ زمین کے ٹکڑے اس پہ آنسو بہاتے ہیں جہاں وہ چلا کرتے تھے۔ وہ آسمان اور وہ فرشتے جو اس کے لیے رزق لے کے آیا کرتے تھے اس پہ روتے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی فاسق فاجر کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا تو نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تم میرے پاس آ گیا، بہت برا کیا جو تم میرے پاس آ گیا۔ جتنے لوگ میرے پیٹھ پہ چلتے تھے سب سے زیادہ نفرت مجھے تجھی سے تھی، اور جب میرے حوالے کیے گئے ہو تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لو گے۔ پھر قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی انگلیاں کے ایک دوسرے میں گھسا کے بتا رہے کہ اس طرح سے قبر جو ہے اس کو دباتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو یہ معاملات ہمارے ساتھ ہی پیش آنے والا ہے۔ میرے بھائی دوستو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے، اس کاروبار میں رہ کر کے، دکانوں میں تجارت میں رہ کر کے، کھیتی باڑی میں رہ کر کے ہم آخرت کو نہ بھولیں، آخرت کو نہ بھولیں۔ آخرت کی تیاری ہمارے لیے سب سے مقدم ہے، سب سے مقدم ہے کہ ہم آخرت کو دنیا پہ ترجیح نہ دیں، بلکہ جو ہے آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیں۔ جب ہم جو ہے آخرت کی تیاری میں لگے رہیں گے اور آخرت کی فکر کرتے رہیں گے تو ہمارے جو ہے عبادات، ہمارے جو ہے معاملات، ہمارے جو ہے معاشرت، یہ سب ہماری صحیح ہوگی۔ لیکن ہم جب آخرت سے بے خبر ہوں گے تو پھر ہم جو ہے زندگی جس طرح چاہے گزارتے چلے جائیں گے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا تمہیں ہم یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہارے دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد تو ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے جنات اور انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے جب پیدا کیا ہے تو پھر کاروبار، معاملات، ہماری جو ضروریات ہے وہ بھی تو ہم سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے چیزوں میں جو ہے، یہ سارے چیزوں میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آج اس کو پورا کرتے کرتے جو ہے دنیا سے ہم جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور موت جو ہے میرے بھائی دوستو ہر جاندار کو آ کے ہی رہتی ہے، اس میں سے ایک ہم بھی ہیں، ہمیں بھی موت آئے گی، اس کے لیے ہمیں تیاری کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمائے کہ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ عقل والا شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ سب سے فرمائے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اسی کے لیے میرے بھائی دوستو، اسی لیے جو ہے ہمیں اللہ